بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو پاکستان میں انتخابات کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے، اور ابھی تک چونکہ ان کی کچھ سزائیں صرف معطل ہوئی ہیں، کالعدم نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے وہ انتخابات فی الحال نہیں لڑ سکتے، لیکن بین الاقوامی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا 190 ملین پاؤنڈ کیس جو 2020 میں بند ہو چکا ہے، اس کا ریکارڈ حاصل کرنے کی عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، آج ایک گفتگو کی گئی ہے، اور وہ جو موجودہ ہمارے حکومت ہے، حکومت کی جانب سے ہمیشہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ انسان اور ایسا پکے منہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ شیزہ فاطمہ جو کہ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ہے، وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا، نہ سست کیا گیا، بلکہ یہ جو وی پی این استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو رفتار ہے وہ سست ہوئی ہے۔ وہ اس بات سے مکر گئے کہ انہوں نے انٹرنیٹ بند ہی نہیں کیا، یہ وی پی این تو پچھلے 17 فروری سے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اچانک اگست میں کیوں انٹرنیٹ سست ہو گیا؟ کیا کوئی نیا وی پی این آ گیا جو سست ہو گیا ہے؟ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ بند کیا گیا، نہ ہی اس کی رفتار سست کی گئی۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی این کے ذریعے زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔ وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی میڈیا ٹاک کا مقصد حکومت نے آئی ٹی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ آئی ٹی کی برآمدات ہوئیں۔ گزشتہ مالی سال برآمدات کا حجم $2.6 ارب تھا، تاہم رواں سال برآمدات کا حجم $3.2 ارب سے زائد رہا ہے، جو آئی ٹی سے برآمدات ہو رہی ہیں پاکستان کو، ریاست پاکستان کو۔ انہوں نے کہا برآمدات میں اضافہ پر پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اب یہ نہیں بتایا کہ یہ جو $500 ملین کا نقصان پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے وہ نہیں بتایا۔ وزیر مملکت نے کہا میں تمام نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس ہدف کو ممکن بنایا، لیکن جن بچوں اور بچیوں کو ایک ہفتے میں ان کا جو ٹیکنالوجی کا ایک نظام تھا وہ تباہ ہوا، اور ان کے بزنس کو اور ان کے کلائنٹ پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ گئے، وہ اس کے اوپر بات نہیں کی۔ ان کو مبارکباد پیش کی کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، حکومتی اقدامات کی وجہ سے یہ ہدف پورا ہو سکا ہے، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا شہباز شریف اور SIFC کی ہدایات کے تحت اہم ترجیحات طے کی گئی ہیں تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہے اور صنعتی شعبہ ترقی کرے، ان میں آئی ٹی کا شعبہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے نیشنل ڈیجیٹلائزیشن پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ حکومت کے ابتدائی چند ہفتوں کے دوران کمیٹی قائم کی گئی اور ایک بل ڈرافٹ کیا گیا۔ یہ بل اب وزارت قانون کو بھیجا گیا ہے اور جلد ہی نیشنل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے، تاکہ پاکستان میں معیشت، سوسائٹی اور گورننس وغیرہ کی ڈیجیٹلائزیشن ہو سکے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر صورت عوام پاکستان کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور ہم عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے آئی ٹی کی برآمدات میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سال جو کمپنیاں ہیں، مختلف سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں، وہ پاکستان سے دبئی شفٹ ہو رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں، اور ہزاروں کمپنیاں صرف اس پہلے 6 مہینوں میں 2024 کے رجسٹر ہوئی ہیں دبئی میں، اور یہ پورے کا پورا نظام ہے ان کی جانب سے، اور بڑے مطمئن طریقے سے ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا۔ ایک تو تھا بنو امن مارچ میں جو فائرنگ ہوئی تھی، اس کے حوالے سے حکومت میں امن مارچ کے دوران فائرنگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جانی ضیاع کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اعلان سے متعلق بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں 25 جولائی کو فیصلہ کیا گیا تھا، اور صوبائی حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد 9 مئی 2023 کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اب صوبائی وزیر قانون نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے وقت لگتا ہے، بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا جائے گا، جوڈیشل کمیشن بنے گا اور شفاف انکوائری کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا خط میں، جو ہم نے پہلا خط لکھا تھا 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا، اس میں کچھ پروسیجرل کمیاں تھیں، اس وجہ سے ہائی کورٹ نے خط واپس کیا ہے۔ ہائی کورٹ سے دوبارہ درخواست کریں گے، اور امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمیں مایوس نہیں کرے گی اور جوڈیشل کمیشن کے لیے وہ ججز کی تقرری ضرور کرے گی، یہ کہا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے۔
دوسری طرف بدعنوانی اور کرپشن کے الزام پر تربت میں پولیس کے 2 DSP اور 2 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز معطل کر دیے گئے ہیں۔ تربت پولیس کے DSP اور 2 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو بدعنوانی کے الزام پر عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔ CCPO کوئٹہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق معطل ہونے والوں میں DSP چاکر خان، ASI خورشید احمد اور ASI عبدالحمید شامل ہیں۔ تینوں پولیس افسران کو سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ تینوں پولیس افسران کی مکران ڈویژن میں 3 سال تک تقرری پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، چونکہ وہ کرپشن میں اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر صورت ان کو ہٹانے کے حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بڑی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ملک میں نظر آ رہا ہے کہ شاید ظلم و جبر کا کوئی نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے وہ کبھی نہیں بھلائے جائیں گے۔ 8 فروری کے دن جس خوف کو ختم کر کے عوام باہر نکلی، ان کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید 10-20 ووٹ ملیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ لیکن عوام نے خوف کے باوجود یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ آج ملک سے نوجوان نسل باہر نکلنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ملک سے فراڈ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ نواز شریف کے حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرانے کے لیے کیا گیا، وہی میرے ساتھ اون چودھری کو جتوانے کے لیے کیا گیا، اور جب پولنگ سٹیشنز پر مجھے اور میری اہلیہ کو اندر داخلے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا اور غنڈوں کے ذریعے بدتمیزی کی گئی اور دھکے دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ملک میں ہو رہا ہے وہ بہت شرمناک ہے، اور ساتھ انتہائی دکھی دل سے انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ظلم اور جبر کا کوئی نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہاں تک جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ان کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی نیب عدالت میں کہ 2020 میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے، یہ انکوائری پہلے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اس انکوائری کو بند کر دیا گیا تھا۔ نیب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو انکوائری ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، اور نیب اس کو بند کر دیا تھا۔ اب 2020 میں جو ایک کیس ایک دفعہ بند ہو چکا ہو، تو جو ڈبل جیو پارٹی کا کنسیپٹ ہے کہ جب ایک کیس فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا۔ تو جب یہ معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا تو پھر اس کو کیسے چھیڑا گیا؟ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کے نیب کے فیصلے کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے درخواست دائر کی۔ نیب عدالت نے سیم ڈے، اسی دن درخواست کو خارج کر دیا۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ سیم ڈے درخواست کو خارج کر دیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز یوزول درخواست پر اعتراضات لگے، اور کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب۔ یہ وہی بینچ ہے جو پرسوں 21 اگست کو سماعت کرنے جا رہا ہے توشہ خانہ کی نئی گرفتاری میں، اور یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو نیب کا ریکارڈ 2020 میں انکوائری بند ہونے کا ریکارڈ ہے وہ حاصل کرنے کی درخواست پر کل یہ ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر صورت نیب کی 343ویں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں کیس بند کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے کیس بند کرنے کے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کی ہے، آپ منظور کریں۔ اس میں چونکہ پہلے بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بشرا بیگم کے کیس میں کہا تھا کہ انتہائی بدنیتی پر مبنی اعتراضات لگائے گئے ہیں، تو جو اعتراضات ہیں یہ بینچ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان اعتراضات کو لے کے بیٹھا رہے گا، بلکہ یہ ایسا بینچ ہے جو اعتراضات کو ختم کرتے ہوئے ساتھ ہی نوٹس جاری کرتا ہے اور یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی اور درخواست جمع کروا دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب 2024 کے لیے درخواست عمران خان کی طرف سے جمع کروائی گئی ہے۔ زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ تاریخی مہم کے لیے ہمیں اب سب کی ضرورت ہوگی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق موجودہ چانسلر کرس پیٹن کی جانب سے فروری 2024 میں تعلیمی سال 2023 اور 2024 میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔
جس کے بعد اب نئے چانسلر کے لیے انتخابات کے لیے درخواستیں موصول کی جا رہی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب کانووکیشن کے ممبران کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تمام ممبران یونیورسٹی کے سابق طلباء ہوتے ہیں، جبکہ کانووکیشن کے 2 ممبران کی جانب سے امیدوار کو نامزد کرتے ہیں۔ تاہم ان امیدواروں کو چنا جائے گا جن کی سماجی خدمات ہوں گی۔ 1972 میں کیمبرج یونیورسٹی کے بعد عمران خان نے پہلے کیمبرج یونیورسٹی میں تھے، 1972 میں کیمبرج یونیورسٹی کے بعد عمران خان نے فلسفے، سیاست اور اکنامکس کی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج سے 1974 میں حاصل کی، جبکہ عمران خان 1974 میں ہی آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اس سے قبل 2005 سے 2014 تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں، تاہم 2014 میں عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اب BBC میں شائع خبر کے مطابق عمران خان دسمبر 2005 میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے 5ویں چانسلر بنے تھے، جبکہ جامعہ کے کچھ طلباء کی جانب سے عمران خان کو اس وقت ہٹانے کی بھی ایک سیاسی مہم بھی شروع ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے اپنی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جب پاکستان میں ان کو اب وہ انتخاب نہیں لڑ سکتے جب تک تمام سزائیں کالعدم نہیں ہو جاتی۔ جو سزائیں معطل ہو کے اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی جا رہی، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ فی الحال نااہل رہیں، لیکن جس وقت وہ انتخابات لڑنے کے لیے جائیں گے وہ 1 ہفتے میں تمام سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو عمران خان کو جب پاکستان میں نااہل قرار دیا جا رہا ہے، وہاں دنیا کی بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی اور درخواست آج جمع ہو چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔